کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔ السلام علیکم بزرگوں، بھائیوں بہنوں۔ نافرمان اولاد اور والدین کے حقوق۔ انسان پر جو حقوق واجب ہیں ان میں ایک حقوق العباد بھی ہے۔ اس میں سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، پھر آپ کے بعد نسبتی اور خونی رشتہ کا درجہ آتا ہے، جس میں ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق کا درجہ ہے۔ لیکن جب ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو والدین کے حقوق کا خاطر خواہ خیال رکھتے ہیں۔ والدین کے حقوق کا خیال تو درکنار، ہم تو والدین کی نافرمانی اور حکم عدولی میں ذرا برابر بھی شرم و ندامت محسوس نہیں کرتے۔ بعض تو ایسے ہیں جو اپنی بیوی کے سامنے والدین کی بے عزتی اور ان سے زبان درازی کرتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اسے بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ شرعی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ادب و احترام، حسن سلوک کے حقدار والدین ہی ہیں۔ قرآن شریف میں اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک، خوش اسلوبی، فرما برداری، احسان شناسی اور شکر گزاری کا بھی درس دیا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں والدین کا کیا رتبہ ہے اور ان کا مقام کیا ہے، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر والدین کی کسی تکلیف دہ بات سے اولاد کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو انہیں اف تک کہنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور خدمت گزار کوئی بھی فرزند جب ان کی طرف محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نگاہ کے بدلے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمان ایذا رساں اولاد کو دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کی بھی خبر دی ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے والدین باحیات ہیں اور وہ اپنے والدین کی نگہبانی اور خدمت میں اپنا وقت گزارتے ہیں، جو اپنے والدین کی معمولی سی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو خوشی پورا کرنا دور حاضر میں اولاد کی دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدہ یا ملازمت پانے کے بعد نہ صرف اپنے عزیز و اقارب اور خاندان سے کٹنے لگی ہے، بلکہ جن والدین نے شب و روز محنت و مشقت کر کے لکھایا پڑھایا وہی انہیں اب حقیر لگنے لگے ہیں۔ والدین کی معمولی غلطی، غیر ضروری کلمات یا حرکات جو بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے قدرتی ہوتے ہیں، اب اولاد کو برگشتہ کرنے لگے ہیں۔ ماں باپ ان کی ناراضگی کا سبب بننے لگے ہیں اور یہ اس طرح کی دوسری وجوہات کی بنا پر والدین کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بعض اولادیں اپنے بیوی بچوں تک کو ان سے ملنے سے منع کر دیتے ہیں۔ بہت سی اولادیں ایسی بھی ہیں جو محض اس لیے والدین سے رشتہ منقطع کر دیتے ہیں کہ جاہل اور کم پڑھے لکھے ماں باپ کی وجہ سے ان کی ماڈرن تہذیب اور اعلیٰ طرز کے رکھ رکھاؤ میں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ والدین ان کی ذاتی زندگی میں دخل انداز ہوں، اس لیے وہ انہیں اپنے سے دور رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ادھر ماں باپ اپنے پوتا پوتیوں کی یاد میں پریشان ہو کر اپنی زندگی کے آخری ایام بڑی مایوسی میں گزارتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دردناک پہلو ہے جس سے گھبرا کر دوسری قوموں نے بوڑھوں کا ہاسٹل بنا رکھا ہے، جہاں عمر کے آخری لمحوں میں انہیں وہاں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر بوڑھے بس اپنی موت کا انتظار کرتے نظر آتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اولاد کی شدید مصروفیات کی وجہ سے وہ دوسروں کے کندھوں کے سہارے اس دار فانی دنیا سے رخصت
ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے تعلیم یافتہ نئی تہذیب کے دل دادا فیشن پرست نوجوانوں کو اپنے والدین بوجھ نظر آتے ہیں، جس نے نہ جانے کن کن تکالیفوں، منتوں، اپنے ارمانوں اور خواہشات کا گلا گھونٹ کر اولاد کو پڑھایا لکھایا اور قابل انسان بنانے میں اپنی پوری پونجی اور طاقت لگا دی، لیکن اس کا بدلہ سوائے حقارت اور نفرت کے کچھ نہ ملا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ماں باپ اپنی اولاد کو برا کہنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ تعریف ہی کرتے ہیں، کیونکہ اولاد ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، بھلے ہی یہ ٹکڑا کتنا ہی فریبی، احسان فراموش، خود غرض اور مفاد پرست کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کی نظر میں وہ معصوم اور بے گناہ ہی ہوتا ہے۔ اولاد کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک مدت ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حد سے تجاوز کر جائے تو ماں کے دکھے دل سے نکلی ایک آہ بد دعا بن کر ہنستے کھیلتے پھلے پھولے گلستان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ والدین چاہے کتنے ہی غریب، مفلس، کمزور، لاچار کیوں نہ ہوں، وہ ہمیشہ اپنی محنت و مشقت سے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، مگر آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ 5 بچے مل کر بھی اپنے والدین کو سہارا دینے میں آنا کافی کرتے ہیں، کئی بہانوں سے انہیں اپنے سے الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان 5 بچوں کے لیے ان کے والدین ایک بہت بڑا مسئلہ بلکہ بہت بڑا بوجھ اور مصیبت ہوتے ہیں۔ اسلام میں جب والدین کا اتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ وہ چاہے کیسے بھی ہوں حسن سلوک سے پیش آئیں تاکہ جنت کے مستحق بن سکیں۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے۔ خاص طور پر اس وقت ان کا زیادہ خیال رکھیں جب وہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور اور مزاج کے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور انہیں ہر طرح کا آرام پہنچانا ہی اصل خدمت ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب اولادوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے، ادب کرنے، عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑوں سے گھر میں ہمیشہ بہت عزت اور برکت ہوتی ہے، بڑوں سے گھر میں سکون ہوتا ہے، بڑوں کو دیکھنا واقعی حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور بہت سعادت مند اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کرتی ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے، دنیا میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو بھی بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھی مسلمان جہاں جس بھی پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آئی آفت مصیبتیں بلائیں آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کو اچھی صحت والی برکت والی لمبی عمر عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔